اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمدی گرلز سیکنڈری اسکول کی اسلامیات کی ٹیچر مس زہرا آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ عزیز طالبات، آج اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال۔ آج ہم دوبارہ سے اس کے آگے کی آیات جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلے شروع میں ہم نے 1 سے لے کر 10 تک آیات پڑھی تھی۔ آج ہم 11 سے لے کر شروع کریں گے، اور اس کے لیے کچھ آپ کے لیے ہدایات دینا ضروری ہے۔ اور اس میں جو ہم ہدایات آپ سے دینا چاہ رہی ہوں میں، سب سے پہلے آپ اپنے کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں۔ اپنا جو اسکرین شاٹ جو ہے وہ ضرور تمام اس کام کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ ہیڈ فون کا استعمال کریں۔ لیکچر کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو آخر میں پوچھیں، اور مشق کے دیے گئے تمام کام کو صفائی کے ساتھ کاپی میں تحریر کریں۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ہوم ورک بھی دیا تھا، اور اس ہوم ورک کو بار بار دہرایا گیا تھا، ریپیٹ کیا گیا تھا، لیکن جب آپ ہوم ورک ہمارے پاس آئے تو اس میں آپ نے کافی غلطیاں کی ہیں۔ اس لیے آئندہ اس کو بہت توجہ سے سنیے گا، اور جو آپ اسکرین شاٹ بھی لیجیے گا، تاکہ ہوم ورک آپ کو جب بتایا جائے تو اس میں آپ کوئی غلطیاں زیادہ نہ کریں۔ اور اب غلطی کریں گی تو یقیناً آپ کو دوبارہ کام کرنا پڑے گا۔ پہلے آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ آیات لکھیں گی، ترجمہ لکھیں گی، پورا شان نزول لکھنا تھا آپ کو، لیکن آپ نے وہ سب کام جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے بتایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو سوال جواب تھے، سوال بھی آپ نے مکمل بات سن کر نہیں لکھے، اس لیے آئندہ توجہ سے تمام بات کو سنیے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 11 سے۔ اور اس سورت کو جو ہے اس کا تو کچھ پڑھنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو یہاں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کہ جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس سورت کو پڑھنے کے مقاصد دیکھیے۔ اس سورت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ درست رموز اوقاف کے ساتھ پڑھ سکیں، یعنی جو بھی اس میں زیر زبر پیش لگا ہوا ہے اس سے اگر معنی تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری غلطیاں جو ہیں اس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی آیات ہیں اور اس میں معنی بدلنے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا مقصد آیت پڑھنے کا سورت کا یہ ہے کہ آپ الفاظ معنی بہت اچھی طرح جان لیں۔ کوشش کریں کہ تمام الفاظ کے معنی جان لیں، اور جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ بہت اچھی طرح سمجھ کے پھر آپ بتا سکیں۔ اس کے علاوہ سورت کا تعارف جو ہم پہلے کر چکے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تعارف بتا سکیں اور پھر شان نزول بیان کر سکیں۔ شان نزول آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ شان نزول کا مطلب کیا ہے، کہ وہ سورت جو تھی وہ اس کی نازل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ اس کے بعد ہے کلیدی تصورات۔ کلیدی تصورات کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ کلیدی تصورات کا کیا مطلب ہے؟ کلیدی تصورات کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں کون کون سی بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، وہ آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں، بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ صورت کے سوالات کے جوابات کی وضاحت۔ اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آپ جب صورت پڑھ لیں اس میں جو آخر میں سوال کیے گئے ہیں، سوال دیے گئے ہیں، ان کے جوابات کو بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو دہرانا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے جو آپ کو پوری صورت ہم 1 سے 10 تک پڑھ چکے ہیں، تو ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ تو اس میں ہم نے آپ کو معلومات فراہم کی تھی سورہ انفال کے یہ جو انفال ہے یہ کس پارے میں ہے صورت ہے، یہ پارہ نمبر 9 اور 10 میں ہے۔ یہ آیت مدنی ہے، اور سورت پوری مدنی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے یہ
میں آپ کو اس کے بھی مطلب بتا چکی ہوں، اور اس کے علاوہ اس میں 75 آیات ہیں۔ اس سورت کا نمبر 8 ہے اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ اچھا، اس کا ایک نام تو انفال ہے اور دوسرا نام یوم الفرقان ہے۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت یعنی جس کے بارے میں شروع سے لے کر آپ کو بتایا گیا کہ مال غنیمت کیا ہے، اور اسی سے پوری جو سورت کا نام اس کو دیا گیا ہے مال غنیمت انفال۔ اور اس کے بعد دوسرا نام دیا گیا ہے یوم الفرقان، یعنی فیصلے کا دن، یعنی جس دن یہ جنگ ہوئی تھی تو جنگ اس کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی وہ جنگ فیصلہ کن جنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ جنگ ہوئی ہے، یہ سورت نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں اس کا نزول ہے، اور اس کے مختلف موضوعات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انعامات جو مومنوں کے لیے رکھے گئے تھے ان کے بارے میں بات کی ہے، جسے ہم کلیدی تصورات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں میراث کے احکامات ہیں، یعنی کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ کس کس کو ملے گا، جنگ کے مسائل ہیں، مسلمانوں کو جہاد کے احکامات ہیں، مومنوں کے اوصاف ہیں، مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور کافروں کو دوزخ کے عذاب کی جو وعید بتائی گئی ہے وہ ہے۔ تو یعنی ہم اس کا سب سے پہلے تعارف جو ہے وہ آپ کو بتا چکے ہیں، اس کو بہت اچھی طرح آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اسکرین شاٹ سب کے لے لیجئے تاکہ جو آپ کو یہ بھول نہ پائے۔ اس کے بعد یعنی کہ ہم نے آپ کو تعارف کے بعد آپ کو ہم آیت 10 تک پڑھا چکے ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں بتا چکے ہیں، جس میں آپ نے 2 سوال کیے جو ہمارے پاس آئے۔ اس میں آپ سوال تھا 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، تو 2 گروہوں سے مراد جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک گروہ جو تھا وہ ابو جہل کا گروہ تھا جو لشکر جرار تھا، اور دوسرا گروہ ابو سفیان کا گروہ تھا، تو وہ آپ کو تھوڑی سی تفصیل سے لکھنا چاہیے۔ اس کو دوبارہ اس سوال کو اچھی طرح کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آیات کا مفہوم ہے، جب آیات سمجھاتی جاتی ہیں، مفہوم کہتے ہیں وضاحت کو، یعنی جو بھی اس کا ترجمہ اس کو تھوڑی سی وضاحت کیجئے آپ کی سمجھ میں کیا آیا۔ اب ہم شروع کریں گے آیت نمبر 11، اور 11 سے جتنا ہم بہت اچھی طرح پڑھ سکیں گے وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم فرسٹ ٹرم میں ہمارا 11 سے 20 تک آیات جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 11 ہے اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 11، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ غزوہ بدر جو یہ انفال ہے، یہ اس کے احکامات جو نازل ہوئے ہیں جنگ کے بعد نازل ہوئے ہیں، لیکن وہ جنگ کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی، اس میں کتنے لوگ، یہ بھی ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں۔ تو ان آیات میں آیت نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں، اس غزوے میں مومنوں پر کیا انعامات نازل کیے، یا مومنوں پر کیا احسانات کیے۔ تو یہاں پر پہلا احسان بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس نے تمہارے لیے تسکین کے لیے، تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ بدر ہوئی۔ جب غزوہ بدر ہوئی، آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس میں صرف 313 مسلمان تھے، اور کفار کا ابو جہل کا 1000 کا لشکر تھا، تو یقیناً مسلمان تھوڑا سا گھبرا جاتے، اور ان کے پاس سامان جنگ بھی بہت کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا احسانات کیے؟ سب سے پہلا احسان تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو یعنی ایسی نیند سلا دیا کہ وہ اس نیند کے بعد جب سو کر اٹھیں تو بہت بالکل یعنی کہ وہ تازہ دم ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جو انسان جب نیند بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور جب سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، تو وہ اس کے اندر
بالکل نیا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر بہت طاقت آ گئی ہے، نئی اور بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے، فریش ہو جاتا ہے بالکل جیسے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند سلا دیا۔ اذ یغشیکم النعاس، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے نیند کی چادر اڑا دی۔ یعنی پہلا اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی نیند سلائی کہ جب وہ اٹھے تو تازہ دم تھے۔ اور کس وجہ سے؟ تاکہ آمنتن انہیں تھوڑا سا سکون میں آ جائیں، وہ جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ سکون میں آ جائیں۔ پھر اس کے بعد وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا یا برسایا یا بھیجا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے۔ کیا چیز بھیجی؟ ماءً پانی۔ یعنی ایک تو احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو گہری نیند سلا دیا تاکہ وہ جب اٹھیں تو بالکل ان کی جو گھبراہٹ تھی وہ دور ہو جائے اور وہ ایک دم تازہ دم ہو جائے۔ اور جس طرح انسان نیند کے بعد سکون محسوس کرتا ہے اس طرح وہ سکون میں آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، ماء لیطہرکم، تاکہ تمہیں نہلا کر پاک کر دے۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیں پانی کے جو برسایا ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تو اس کے بہت ساری وجوہات تھیں۔ ان وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نہلا کر پاک کرنا چاہتا تھا اس سے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یعنی شیطانی نجاست دور کرنا چاہتا تھا مومنوں سے۔ شیطانی نجاست دور کرنے سے یہاں پر کیا مطلب لیا گیا ہے؟ یہاں پر مطلب لیا گیا ہے کہ وہ جو گھبراہٹ تھی مسلمانوں کے اندر تھوڑی بہت، یعنی کہ اس وجہ سے کہ کافر تو بہت زیادہ ہیں اور مسلمان بہت کم ہیں، اور ہمارا مقابلہ جو ہے لشکر جرار سے ہے، تو یقیناً خوف زدہ ہونا مسلمانوں کا، تھوڑا سا گھبرانا جو تھا یقینی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا؟ سب سے پہلے گہری نیند سلایا، پھر آسمان سے پانی برسایا۔ اب پانی برسانے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نہلا کر پاک کر دے۔ یعنی پاک کرنے سے مطلب کیا ہے؟ تم سے وہ گھبراہٹ جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطانی نجاست یعنی شیطان کی گندگی کا ہے، تو وہ تم سے دور کر دے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نہلانے کے بعد وہ جو مومنین میں مسلمانوں میں گھبراہٹ تھی اس کو دور کرنا۔ دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ جب وہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ان کے پاس نہ سامان تھا جنگ کا نہ پانی تھا، تو وہ ظاہر پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بارش برسائی وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ، اور نازل کیا من السماء، آسمان سے مان پانی۔ جب پانی برسایا تو انہوں نے کیا کیا مسلمانوں نے کہ انہوں نے حوض بنا کر پانی جو تھا وہ جمع کر لیا، اور بعد میں وہ ان کے پانی پینے کے اور جو نہانے وغیرہ کے ہر طرح کے جس طرح بھی وہ کام میں لینا چاہتے تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بارش کے ذریعے پانی پہنچا دیا۔ اور وہ جو تھے یعنی کہ مسلمان جو تھے وہ اس سے تازہ دم ہو گئے اور گہری نیند بھی سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نجاست اور گندگی کو دور کر دیا۔ یعنی ان کی نجاست اور گندگی سے مراد گھبراہٹ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی احسان کیا کہ پانی جو تھا ان پر پہنچایا۔ اس کے علاوہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں پاؤں جمانے سے کیا مطلب ہے؟ جب بارش برسی تو ان کے پاؤں کیسے جم گئے؟ جو کافر تھے وہ ڈھلان کی طرف تھے، ان کے پاس پانی بھی تھا، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ مسلمانوں کے پاس جو تھے وہ ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پانی نہیں تھا۔ تو جب اللہ نے بارش برسائی اور انہوں نے پانی ایک تو جمع کیا انہوں نے اپنے پینے کے لیے، استعمال کے لیے اور نہانے کے لیے، دوسری طرف وہ جو بارش ہوئی تو کیونکہ وہ نشے میں تھے کافر، پانی بہہ کر ان کی طرف چلا گیا۔ ان کے پاس تو پہلے ہی پانی بھی موجود تھا اور ان کا علاقہ ایسا تھا کہ اس میں کیچڑ پیدا ہو گئی، اور کیچڑ جب پیدا ہوئی تو ان کے پاؤں جو تھے وہ اس میں دھسنے لگے، خراب ہونے لگے، یعنی ان کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کے قدم جو تھے جو
ریت اور مٹی تھی، اس میں جب بارش برسی تو وہ ان کے پاؤں جم گئے اور وہ ان کو اس سے فائدہ پہنچا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم کو پاک کر دے، شیطان گندگی دور کر دے۔ کون سی گندگی؟ جو گھبراہٹ تھی اور جو خوف تھا وہ ان سے دور ہو گیا۔ اس کے علاوہ ان کے قدم جو تھے وہ مضبوطی سے جم گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیسے کیا؟ جب وہ سو کر اٹھے، ان کی نیند پوری ہو گئی، ان کا خوف دور ہو گیا تو ان کے دل مضبوط ہو گئے، اور وہ یثبت بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ان کے پاؤں جم گئے۔ کیسے جم گئے؟ یعنی وہ جو پانی تھا وہ بہہ کر ان کی طرف چلا گیا، اور جو مسلمانوں کی طرف مٹی تھی، ریت تھی، وہ جم گئی۔ اس طرح مومنوں کو اس بارش سے بہت فائدہ پہنچا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ احسان بتا رہا ہے مومنوں پر، مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا کہ سکون کی کیفیت ان پر طاری کر دی اور اطمینان سے بھر دیا، غنودگی ان پہ طاری کر دی، اور وہ سارے رات سکون سے سوئے اور صبح تازہ دم ہو کر میدان جنگ میں آ گئے۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ جس صبح جنگ ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس رات بارش برسائی اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچایا۔ وہ فائدے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے پانی جمع کر لیا، حوض بنا کر پینے کے کام آیا، وضو کے کام آیا، اور جو ان کا پتھریلا علاقہ تھا وہ اس سے اس کی مٹی بیٹھ گئی اور ان کے مضبوط ہو گئی، اور ان کے پاؤں جو تھے جو جمنے لگے وہاں پر۔ لیکن کافروں کی طرف جو تھی وہاں پر کیچڑ ہو گئی، اور اس سے ان کے پاؤں جو تھے وہ کیچڑ میں دھنسنے لگے، اور اس سے وہ ایک دم پریشان ہو گئے۔ تو یہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ احسان کر رہا ہے، جو وہ احسان بتا رہا ہے کہ میں نے کیا احسان کیا مومنوں کو۔ ٹھیک ہے، اب دوبارہ بھی آپ جب دیکھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ تو یہ یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 12 میں دیکھیے، اِذْ یوحی ربک، یہاں پر کیا ترجمہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ربک تمہارے رب نے، جب تمہارا پروردگار کیا کر رہا تھا؟ وحی کر رہا تھا، پکار رہا تھا الی الملائکۃ، فرشتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرشتوں پر وحی کی، فرشتوں کو پکارا، اور کیا فرمایا؟ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی فرشتوں سے کہا کہ وہ جو ہے نا مومنوں کو تسلیم، فثبت الذین آمنوا، کہ تم مومنوں کو تسلی دو، فثبت الذین، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہے یعنی گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اور مطمئن رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سَأُلْقِي، میں ڈالے دیتا ہوں، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کس کے؟ کفروا، کافروں کے، روب ڈال دیتا ہوں۔ یعنی روب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوف، کسی کا خوف بیٹھ جائے تو اس کو ہم روب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے، فرشتوں سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مومنوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ثابت قدم رہے، اور کافروں کے دلوں میں میں ابھی روب و ہیبت ڈال دیتا ہوں۔ فَاضْرِبُوا، تو مارو، فوق الاعناق، ان کی گردن پر، یعنی ان کے سر اڑا دو، ان کے سر پر مارو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ ان کا پور ان کو توڑ دو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یعنی مومنوں کے لیے حکم دے رہا ہے، اور فرشتوں سے پیغام دلوا رہا ہے، اِذْ یوحی، کہ وحی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ربک الی الملائکۃ، ملائکہ فرشتوں کی طرف،
کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وَأَنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم ہے۔ کیا ثابت کریں ہیں؟ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ابھی کافروں کے دلوں میں ان کا رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں۔ صحیح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دے گا۔ اور فَاضْرِبُوا، پس تم فوق العناق، ان کی گردن اڑا اوپر مارو، وَاضْرِبُوا، اور توڑ دو، منہم کل بنان، ان کے جوڑ جوڑ۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے کیا مطلب، یہ سزا کس لیے ہے، یہ سزا کس لیے ہے؟ شاق اللہ ورسولہ، یعنی انہوں نے کیا کیا، مخالفت کی، شاق اللہ، مخالفت کی انہوں نے، اللہ کس کی، شاق اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ مومنوں کو تسلی دو، میں روب ڈال دیتا ہوں ان کے دل، کافروں کے دلوں میں ان کا، اور وہ جو ان کو مارے، ان کی گردنوں پر مارے، ان کے سر پر مارے، ان کے جوڑ جوڑ پر مارے، کس وجہ سے، شاق اللہ و رسول، کیونکہ انہوں نے مخالفت کی، کس کی مخالفت کی؟ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پس جو شخص مخالفت کرے گا، شاقق اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یعنی انہوں نے تو مخالفت کی ہے شاق اللہ ورسولہ، اور وہ اس کے بعد جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس اللہ تعالیٰ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں پر بہت غضبناک ہوگا، ان کو سخت عذاب دے گا جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو، یعنی کہ مومنوں کو کہہ دو کہ وہ، میں ان کے ساتھ ہوں، تسلی رکھیں، ثابت قدم رہیں، میں کافروں کے دلوں میں ان کا رعب اور ہیبت ڈال دوں گا، اور وہ مومن جو ہیں ان کو مار کر ان کا جوڑ جوڑ جو ہے وہ توڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، شاق اللہ و رسولہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی ان پہ سخت عذاب نازل ہوگا جو اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، مومنوں کے مقابلے میں ان کو تعزیتیں پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالکم فذوقوہ، یہ اس لیے، کس لیے، فذوقوہ، پس چکھو، یہ چکھو یہاں پر مزہ، اس کا، کس کا مزہ، عذاب کا۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ انہیں مومنوں کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں ہیبت ڈال دے گا، ابھی ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو عذاب بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کافروں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پس ذالکم فذوقوہ، پس چکھو، یہاں چکھو مزہ، کیا مطلب ہے مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو۔ اور اس کے علاوہ صرف یہاں کا عذاب ہی نہیں ہے، یہ جان لو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے ہے عذاب النار، آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے یہ صرف نہیں ہے کہ یہاں ان کو عذاب ملے گا، بلکہ دوزخ میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کے لیے وہ بھی تیار ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورۃ آیت نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، کہ اذا لقیتم الذین کفروا،
کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا لقیتم ملو، مقابلہ ہو تمہارا، کفرو کافروں سے، زحفن بڑے ان کے لشکر سے، فلا تولوہم الادبار تو پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ جب کبھی کافروں سے مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا۔ اور وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا الا متحرفا لقتال اور متحیزن، یعنی اس کے لیے جنگ کے لیے یا حکمت عملی سے، وہ جو ہے یا فوج میں جا ملنے سے اگر پیٹ پھیرے گا، فقط باؤ بغضب من اللہ، تو پھر یعنی اگر اس حکمت عملی کے علاوہ پیٹ پھیرے گا تو وہ غضب میں گرفتار ہو جائے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ ہم یہاں تک آپ کو جو کچھ ہم نے پڑھا 16 تک، اس میں تھوڑا سا اب آپ جو ہے آیات اتارتے جائیں گے ساتھ ساتھ، اس کے الفاظ مانے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اور اس کا پہلا سوال ہے اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے، تو وہ اگر آپ نے بہت توجہ سے سنا ہے تو آپ کو یہ سوال جو ہے وہ آیات اتارنے کے بعد کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہت جو میں نے آپ کو پہلی شروع آیت میں 11 سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیا احسان کیا، تو وہ آپ کو سبق، یہ سبق نہیں ہے، سبق یہاں لکھا ہوا، آپ اس کو آیات، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے کن انعامات، کون سے انعامات تھے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا 11 آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، ان کو گہری نیند سلا دیا تاکہ وہ بہت تازہ دم ہو جائیں، تازہ دم ہو کر میدان میں آئیں، اور شیطان کی نجاست، یعنی نہلانے سے کیا مطلب تھا کہ شیطانی نجاست کو دور، شیطانی نجاست سے مطلب وہ ناپاکی نہیں ہے بلکہ وہ خوف اور جو ان کو مومنوں کو ہو سکتا تھا اس کو دور کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاؤں جما دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی ان کو مدد فراہم کی۔ تو جب ہم پہلا سوال، سب یہ آیات اتاریں گے ہم آیت نمبر 11، آیت نمبر 11 اتاریں گے، اسی طرح جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اس کا ترجمہ لکھیں گے، پھر آیت نمبر 12 اتاریں گے الگ صفحے پر، اس کا ترجمہ یہ ہم لکھتے جائیں گے، اور اس میں جو صفحہ نمبر 15 پر جو الفاظ ہیں وہ اس میں سے ان کے معنی تلاش کر کے الگ الگ لکھ لیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، اسکرین شاٹ لیجیے گا، اس کو لکھ لیے گا کہ ہمیں ٹوٹل 20 آیات پڑھنی ہے، تو ہم نے 16 تک آج جو ہے مکمل کی ہیں، اور اس کو سوال کو بے شک ابھی آپ نہیں کریں گے جب تک آپ بہت اچھی طرح نہیں سمجھ لیں گے کہ پہلا سوال جو ہے اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے وہ انعامات میں نے آپ کو تفصیل سے بتائے، بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے، کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا، گہری نیند سلا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیت میں کیا ہدایات دے رہا ہے، تو وہ ہدایات ہم نے جو ہے یہاں پر آیت نمبر 14 میں اور 15 میں، بلکہ 15 اور 16 میں پڑھی کہ جب کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرو، پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ کریں تو پیٹھ نہ پھیرے۔ اور اس کے علاوہ کافروں کو جو ہے خطاب کر کے کیا دیا گیا ہے، کافروں کو سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کیا تنبیہ، تنبیہ کا مطلب کیا ہے، ان کو کیا وعید کی گئی ہے، سزا سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی ان کو عذاب دے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ پہلی 11 سے لے کر 16 تک میں بتائی گئی ہیں، یہ آپ کو بہت اچھی طرح یاد رکھنی ہے۔ شروع میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کا ہوم ورک بتایا تھا، وہ اسکرین شاٹ کے ساتھ شان نزول آپ اس کو دیکھیے گا، بہت یعنی کہ سن کر یاد رکھنا ہے، اور آیت نمبر 11 میں جو سوال ہے اس کے حساب سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کون سا انعام جو کن کن انعامات
کا ذکر کیا گیا ہے صفحہ نمبر 16 پر۔ تو اب ہمارا ختم ہوتا ہے سبق لیسن، اور اب آپ جو ہے آخر میں سوال کریں۔ اللہ حافظ۔